تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے۔ یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کمیل، کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا؟ کیونکہ سبسکرائب کرنا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو ہماری نیو ویڈیوز ملیں گی۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے لال بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت کمیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرہ والوں، اے بوسیدگی والوں، اے وحشت اور تنہائی والوں، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے۔ یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں کہتے، بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل رضی اللہ تعالی عنہ، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے۔ جیسا کہ صندوق میں ہم کوئی چیز محفوظ کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے اچھے اور برے اعمال اپنی قبر میں محفوظ کرتے ہیں۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کی دلداری کرتا ہے، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اعمال۔ 2 چیزیں، مال اور رشتہ دار، دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ مال بھی جنازے میں ساتھ جاتا تھا اور بعد میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، تو اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے رشتہ دار اور اعمال۔ ان میں سے اس کی 2 چیزیں، اس کا مال اور رشتہ دار، اس کو دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن تیسری اور سب سے اہم چیز جو کہ اس کا عمل ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ کے دریافت فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے، اس وقت وہ ایک بھائی کو بلائے اور پوچھے کہ تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیمارداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا، اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بھائی تو اہل و عیال ہیں۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، تیرا میرا واسطہ زندگی تک کا ہے،
جب تو مر جائے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں۔ جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی اچھا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اب بتاؤ کون سا بھائی کارآمد ثابت ہوا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بھائی جو کہ عمل ہے وہی فائدہ مند ثابت ہوا، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر سفر میں رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے اپنی منزل میں جانا ہی ہوتا ہے، لہٰذا اپنی اس منزل کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ ساتھ لے کر جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔